پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عزم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشنز، جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج اسکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی۔ اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے ضرب عزم کا، جو موازنہ کیا جا رہا ہے عزم استحکام سے، اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹس اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ آئی ول ٹیک اے لٹل ٹائم آن دس، کیونکہ اس کے اوپر کافی کنفیوژن ہے۔ دس از اے ویری فنڈامنٹل کوشچن، یہ جو عزم استحکام کیا ہے۔ آئی ول اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ Before I dwell into what is عزم استحکام، میں کلیئرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں، دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے، جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ نو اف وی سی، جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، تو عزم استحکام کے اوپر 22 جون کو لاسٹ منتھ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت۔ اس کے اندر جو چیدہ وفاقی وزراء ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، فائنانس، یہ جو اپنا انٹیریئر منسٹرز ہیں، جو کنسرن منسٹرز ہیں، دے آر پریزنٹ۔ اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں موجود ہیں، سارے صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، جو متعلقہ سروسز چیف سارے موجود ہیں۔ سروسز چیف آر دیئر، نیول چیف، نیول اپنا آرمی چیف آر دیئر، اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو ان معاملات سے انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں، دے آر دیئر۔ اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے، 22 جون کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ آپ سارے چونکہ صحافی ہیں، آپ نے یقیناً اس اعلامیہ کو پڑھا ہوگا، اینڈ دین اے کنفیوژن اسٹارٹس۔ آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں وہ جو اعلامیہ ہے جو 22 جون کا، کوئی عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا۔ آئی ول جسٹ گو تھرو دی کنسرن پوائنٹس، دی امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیٹ۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے، اس نے کمپریہنسو ریویو کیا آن گوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین کا، اور انہوں نے پروگرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف دی نیشنل ایکشن پلان ور اسکروٹنائزڈ۔ تو نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان تو 2021 میں بنا تھا، اس کے جو اتنے ڈومینز تھے انہوں نے اس کو پروگرس کو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کی شارٹ کمنگز جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہے، اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے، دیر از اے نیسیسٹی فار اے کمپریہنسو اینڈ ری انوگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی۔ اس کو بھی بند کر دیں۔ فار اے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی ضرورت ہے، کمپریہنسو اور ری انوگریٹڈ، جو کہ بنیاد کی جائے گی آن کمپلیٹ نیشنل کنسنسس اینڈ سسٹم وائڈ سینرجی۔ یہ آپ سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا ادا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی ہے نیشنل کنسنسس کر کے۔ اور اس ڈسکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ایک ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائزڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین۔ تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے عرض کی ابھی بھی؟ اٹس اے کیمپین۔ کس چیز کو؟ انہوں نے کہا ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائز، جو آلریڈی دہشت گردی کیمپین چل رہی ہے اس کو ری انوگریٹ اور ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس کیمپین کو ہم آپریشن عزم استحکام سے لانچ کریں گے، جس میں کنسنسس ہوگا، اور یہ جو اپروو ہوئی اس کنسنسس آف آل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی پرومسز symbolizing the national resolve to eradicate extremism and terrorism from the country۔ آگے یہی اعلامیہ کہتا ہے، عزم